جانے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس سلسلے کی برکت سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے کہ بالخصوص نماز کے حوالے سے عرض کروں گا کہ ایک مسئلہ جو بہت زیادہ مشہور ہے عوام میں کہ فرض نمازوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ اس کے بعد سورت ملانا ہے، اس میں کنفیوژن رہتی ہے کہ یہ کوئی سجدہ صاحب لازم آ جاتا ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اگر کسی نے سورۃ فاتحہ پڑھ لی، اگر تو وہ تنہا یعنی انفرادی نماز ادا کر رہا ہے، اپنے فرض ادا کر رہا ہے، تو اس صورت میں تو مستحب ہے، یعنی بہتر عمل یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ اور سورت بھی ملائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ امام ہے تو اس صورت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت نہ ملائے۔ صحیح۔ لیکن اگر کسی نے ملا بھی لی ہے، یعنی امام نے بھی اگر ملا لی ہے تو ناجائز اور گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ صرف یہاں پہ مقتدیوں کی رعایت کا خیال رکھا گیا ہے کہ امام کو چاہیے کہ وہ مقتدیوں کا خیال کرے اور بلا وجہ نماز کو لمبا نہ کرے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے وہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر رکوع میں چلا جائے، لیکن جو انفرادی ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائے۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی نے ملا لی ہے تو اس نے اچھا کیا ہے، اس کے اوپر سجدہ سہو وغیرہ لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ عام طور پر چونکہ ہم نے بچپن سے یہ سنا ہوا ہوتا ہے کہ تیسری یا چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت نہیں پڑھی جائے گی، تو اس لیے کنفیوژن ہوتی ہے کہ اب پڑھ لی تو کیا ہو گیا۔ صحیح۔ تو پڑھ لی تو اس میں شرعاً کوئی گناہ والی بات نہیں ہے، سجدہ سہو بھی لازم نہیں ہوگا۔ ٹھیک۔ اچھا جیسا بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ تنہا اگر وہ پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے، یعنی بہتر ہے کہ وہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملا لے۔ تو مستحبات کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں، اول تو ایک تعداد کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ مستحبات ہوتے کیا ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ ہم اپنے عمل میں، جیسے نماز ایک فرض ہے، اس کو مزید خوبصورت کرنے کے لیے سنتیں اور مستحبات، اسی طرح دیگر جو اعمال ہیں، جیسے روزہ ہم رکھتے ہیں تو روزے رکھنے کے جو مستحبات ہیں کہ ایک تو وہی کہ عوامی روزہ، ایک خواص کا روزہ، اور مزید جو اس سے اعلیٰ درجے کا روزہ، تو یہ مستحبات کی طرف قدم بڑھایا جائے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ اس میں یہ ہے کہ عبادت کی تکمیل کے لیے سنت ہوتی ہے۔ سنت جو ہے وہ عبادت کو کامل طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھیں کہ وضو میں 4 فرض ہیں، ٹھیک ہے، اور منہ کا دھونا، اور بازو کونیوں سمیت دھونا، ٹھیک ہے، سر کا مسح کرنا، پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا، یہ تو 4 فرض ہیں۔ ٹھیک۔ اگر کسی نے یہ 4 فرض پورے کر لیے تب بھی اس کا وضو مکمل ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس میں حسن اور خوبی یہ ہے ٹھیک ہے کہ وہ کلی بھی کرے، صحیح ہے، تاکہ جو ہے وہ منہ کے اندر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ نکل جائے، وہ ناک میں بھی پانی ڈالے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے 3 بار دھوئے۔
اگر کسی نے ایک بار بھی دھو لیا تو فرض مکمل ہو گیا، لیکن یہ کہا گیا کہ وہ 3 بار دھوئے۔ صحیح۔ تو یہ ایک کام کو احسن یعنی بہت اچھے طریقے سے انجام تک پہنچانا ہے۔ تو اسی طریقے سے مستحبات جو ہوتے ہیں وہ یعنی اس کے اندر ایک اور بھی عمل داخل کر لیا صحیح، تو وہ سنتوں سے تکمیل تک پہنچ گیا، لیکن یہ نور علی نور ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس لیے یہ کہا گیا کہ جب آپ وضو کریں تو جہاں تک دھونے کا حکم ہے اس سے کچھ زیادہ بڑھا کر دھوئیں، صحیح، کیونکہ وضو جو ہے یہ قیامت والے دن اعضائے وضو روشن ہوں گے۔ صحیح، وضو والے جو اعضاء ہیں یہ وضو کی وجہ سے پر نور ہوں گے، صحیح، تو اس لیے کہا گیا کہ بڑھائے، یعنی صحیح، کونیوں سمیت اور پھر تھوڑا سا اوپر کر کے، صحیح، اسی طریقے سے ٹخنوں سے اوپر کر کے دھوئے، تو یہ اپنے نور کو گویا کہ بڑھا رہا ہے۔ صحیح، تکمیل تو اس کی ہو رہی ہے لیکن نور بھی ساتھ بڑھا رہا ہے۔ تو اسی طرح آداب ہوتے ہیں، مستحبات ہوتے ہیں عبادتوں کے اندر، تو اس میں زیادہ ثواب کا حقدار ہوتا صحیح، ہے، اس سے کام جو ہے وہ عبادت یا کوئی بھی کام ہو وہ ایک اور اچھے طریقے سے انجام پا جاتا ہے۔ صحیح، تو اس لیے کوئی سی بھی عبادت ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ حج ہو، تو اس میں سنن اور مستحبات ساری چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھنا ضروری ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ جو مستحبات ہوتے ہیں تو ان کے اوپر اگر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے اور زیادہ حقدار ہوں سبحان گے۔ اللہ، بہت پیاری بات ارشاد فرمائی۔ اور یہ بھی ہم نے علماء سے سنا کہ جو مستحبات پر عمل کرتا ہے تو اس کی برکت سے اس کی سنتیں، اس پر عمل مضبوط ہو جاتا ہے، پھر سنتوں کی برکت سے اس کے واجبات مضبوط ہو جاتے ہیں اور پھر فرائض۔ اور جو مستحبات کو ترک کرتا ہے اس کو مطلب کہتا ہے یار اس کی کیا اہمیت ہے، تو پھر وہ آہستہ آہستہ سنتیں بھی چھوٹتی ہیں، پھر واجبات بھی چھوٹ جاتے ہیں، اور اللہ نہ کرے پھر فرائض کا بھی تاریخ ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یعنی اپنی نماز کو جتنا خوبصورت کر سکتے ہیں کریں، انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی۔ آئیے آپ کی کورس لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو موبائل ہے اس کے اندر قرآن پاک لوڈ کرنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جی اگرچہ کئی مرتبہ یہ سوال ہو چکا لیکن ناظرین ہمارے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی قرآن پاک کے اندر میموری میں قرآن پاک کو، موبائل کے اندر قرآن پاک کو ڈاؤن لوڈ کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مزید یہ کہ اس کو پڑھنا بغیر وضو کے اور وضو کے کیا فرمائیں گے؟ وضو بغیر وضو کے قرآن پاک زبانی پڑھنا تو جائز ہے، ٹھیک ہے، پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر قرآن پاک اسکرین پر سامنے ظاہر ہے، کھلا ہوا ہے، تو بے وضو ہونے کی حالت میں اسکرین کو ٹچ نہیں کریں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ عورت کے چہرے پہ یعنی کہ مردوں کے جیسے بال آتے ہیں یعنی کہ داڑھی کے جیسے، وہ انہیں کاٹنا صحیح ہے یا نہیں؟ جی یہ کیا فرمائیں گے؟ جی عورت کے چہرے پر اگر اس طرح کے فاضل بال آ جائیں تو ان کو کاٹ دیا جائے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ مرغ بیچتے ہیں، مرغی کا گوشت 1 کلو کے حساب سے اور دیتے 900 گرام ہیں، وہ کہ یہ اس کو صاف کر کے تو پھر 900 گرام دیتے ہیں اور پیسے 1 کلو کے لیتے ہیں، اور بعد میں چربی اکٹھی ہو جاتی ہے تو اس کو بیچ دیتے ہیں۔ کیا یہ صحیح ہے اور وہ صحیح لے رہے ہیں یہ قیمت؟ کیا فرماتے ہیں؟ اس کی مختلف صورتیں مارکیٹوں میں ہیں، کیا فرمائیں گے؟ جی جب گوشت لیا جاتا ہے تو اس وقت تو وہ کاٹ پیٹ کے دے دیتے ہیں تو وہ وزن کے اعتبار سے پورا ہی ہوتا ہے، صحیح، لیکن ہمارے کہنے کے اوپر ہی وہ اس کو صاف کرتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کھانے والی نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کو جب وہ صاف کرتے ہیں تو وہ چیزیں عام طور پر پھینکنے والی ہوتی ہیں، صحیح، تو اس میں اگر وہ صفائی کے اوپر کم ہو گیا صحیح، تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے خریدا 1 کلو تھا اور گوشت ہمیں کم ملا، صحیح، تو وہ جتنا آپ نے خریدا تھا تو آپ کی اجازت سے ہی اس کے اندر اس نے چھانٹی کی ہے، اس کو صحیح، صاف کیا ہے۔ صحیح، ہاں جو اس نے چھانٹی کی ہے یا جو اس نے اس کو صاف کیا ہے، جی جی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھئی یہ ہم لے لیں تو ظاہر ہے کہ یہ آپ ہی کا مال ہے وہ لے تو آپ سکتے اس ہیں۔ کو لے سکتے ہیں۔ صحیح، اگر وہ چربی نکال رہا ہے تو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چربی آپ ہمارے گوشت میں ہی ڈال دیں، اور اگر عام طور پر لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں صحیح، اور اس کو مانگتے نہیں ہیں، طلب نہیں کرتے ہیں، پھینکنے والی چیز ہے، اب اگر اس کو کوئی اٹھا لیتا ہے تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔
تو यूं अगर वो फेंकी हुई चीज़ उठा लेता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि वो आपकी चीज़ इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि आपने जो चीज़ फेंकी थी उसने उसको उठाकर इस्तेमाल किया है। ठीक है। हाँ, अगर आप ऐसी चीज़ है कि जो उर्फन फेंकी नहीं जाती है और वो अगर उसको इस्तेमाल करता है तो फिर शरअन ये जायज़ नहीं होगा। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि ख़रीदार जो होता है सामने वाला वो अखलाक और मुरव्वत वाला होता है, तो दुकानदारों को भी इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि जिस्म के वो अज़ा या वो चीज़ें निकालनी चाहिए कि जो आम तौर पर लोग निकलवाते और फेंकवा देते हैं। उसके साथ गोश्त का मुफीद हिस्सा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि उसकी लोगों की तरफ से इजाज़त नहीं होती है। जैसे कोई ज़िंदा मुर्गी ख़रीदते हैं, अब ज़िंदा मुर्गी कटवाते हैं तो अब उसके बाद जो उसके पाए होते हैं वो आम तौर पर फेंक देते हैं, कोई तलब भी नहीं करता है। इसी तरह अगर उसने जो है वो उसका जो है वो चमड़ा उतारा, खाल जो उसकी होती है वो उतारी, तो वो आम तौर पर लोग तलब नहीं करते, लेकिन खाल भी खाई जाती है और उसके वो जो पाए हैं वो भी खाए जाते हैं। तो आम तौर पर चूँकि लोग फेंक देते हैं और उसको तलब नहीं करते हैं तो इसलिए वो उसको जमा करते रहते हैं और बाद में उसको बेच देते हैं, क्योंकि दो पैसे तो बिकने वाले नहीं होते हैं, तो उनके पास जब ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो बेच देते हैं। लिहाजा अगर आप ये नहीं चाहते हैं कि पाए उसके पास जाएं या इसकी खाल उसके पास जाए तो आप उसको कह दें कि ये हमारी चीज़ है, ये हमें दे दें। अब इसके बावजूद भी अगर वो अपने पास रखता है तो इस सूरत में उसका ये इस्तेमाल करना नाजायज़ है और वो गुनाहगार भी हो। ठीक है जी, बहुत प्यारा हमें मुफ्ती साहब ने जवाब अता फरमाया। इस हवाले से जो ख़रीदो फ़रोख्त होती है कि उसमें जो सूरतें इस वक्त राइज हैं, जो जायज़ सूरतें, उस तरफ आपने इरशाद फरमाया। जी, अगली कॉल लेंगे हम। मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि एहतिजार किसे कहते हैं और एहतिजार करना मकरूह तहरीमी है या मकरूह तंज़ीही है? जी नवीद भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। ये कॉल आपने सुनी, क्या फरमाएंगे आप? एहतिजार कह रहे हैं, एहतिजार। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये गालिबन एहतिजार के बारे में पूछ रहे हैं जी। एहतिजार ये होता है कि कपड़े को सर पर लपेट लिया जाए और दरमियान में से सर खुला छोड़ दिया जाए, नंगा छोड़ दिया जाए, और सर के दरमियान में कुछ ना हो, ना कपड़ा हो ना टोपी हो। जिस तरह देहातों में बाद लोग जो है मफलर वगैरह जो सर पे बांध लेते हैं और दरमियान से खुला छोड़ देते हैं, तो ये सूरत जो है एहतिजार है और ये सुन्नत के खिलाफ है, और अगर नमाज इस हालत में पढ़ी तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी। ठीक। अच्छा, मज़ीद SMS का आपसे जवाब भी लेंगे। नमाज के अंदर दुरूद इब्राहिमी की जगह कोई दूसरा दुरूद पाक पढ़ सकते? दुरूद इब्राहिमी की जगह कोई दूसरा दुरूद पाक भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन दुरूद इब्राहिमी ही पढ़ना नमाज में सुन्नत है, तो इसलिए इसे तब्दील नहीं करना चाहिए। ठीक, ये मजीद कॉल है तो दे। वो मैंने रकात मानी थी, नफल माने थे, और वो मैंने पढ़े नहीं है और मुझे याद नहीं कि मेरे कितने थे, तो इस हवाले से कुछ बता दीजिए। जी, क्या फरमाते हैं नवीद भाई? मन्नत मानी थी इन्होंने। जी जी, नफल की। हाँ, नफल की मन्नत मानी थी और तादाद अगर याद नहीं है तो कम से कम मिकदार 2 की होती है, तो ये 2 नफल पढ़ सकते हैं। ठीक जी, मजीद कॉल। जी साहब, मेरा सवाल ये कि अगर किसी ने 2 रकात नफिल की नियत करी या फिर 4 रकात सुन्नत की, तो फिर 1-2 रकात के बाद उसने बीच नमाज में फर्ज की नियत कर ली, तो क्या नमाज हो जाए? जी, मुफ्ती नवीद साहब इरशाद फरमाया, अगर हमारे साथ हैं तो बीच में ही उसने अपनी नमाज को तब्दील कर लिया, नियत में ही उन्होंने नियत तब्दील कर ली, फर्ज की कर ली। जी जी, नमाज पढ़ते हुए अगर बीच में फकत दिल में नियत की है, मिसाल के तौर पे वो नफल पढ़ रहे थे या सुन्नत पढ़ रहे थे, दिल में ये नियत कर ली कि अब ये फर्ज हैं या वाजिब हैं या कोई और नमाज है, तो अब ये नियत का लदम है, इस नियत का कोई एतबार नहीं किया जाएगा। सही। सिवाय ये कि वो जबान से कोई कलाम करें या ऐसा फेल करें कि जिससे नमाज फासिद हो जाती है, तो नमाज फासिद हो जाएगी, वरना इब्तिदाअन नमाज शुरू करने से पहले जो उन्होंने नियत की थी वही नियत कारामद होगी। ठीक।
ایک صورت تو یہ ہے کہ اس میں دوسری صورت یہ پائی جاتی ہے کہ ابتدا میں ہی دو نیتیں کر لی جاتی ہیں کہ فرض کی نیت بھی کر لی اور سنت کی نیت بھی کر لی، یا مطلب واجب کی نیت کر لی اور نفل کی نیت کر لی، تو یوں دو نیتیں اکٹھی کر لی. تو اس کے اندر جس کا درجہ اعلیٰ ہے وہ شمار کی جائے گی اور جس کا درجہ ادنا ہے وہ شمار نہیں کی جائیں گی. صحیح. مثلا سنت اور فرض کی نیت کر لی تو وہ فرض شمار کیے جائیں گے، سنت شمار نہیں کیے جائیں گے. واجب اور نفل کی نیت کر لی تو وہ واجب شمار کیے جائیں گے، نفل شمار نہیں کیے جائیں گے. جی ماشاءاللہ، بہت پیارا آپ نے جواب ارشاد فرمایا. جی اگلی کال لیں گے. جی میرا پہلا سوال ہے کہ میں نے بہت سے علماء سنا ہے کہ اگر نماز میں اگر آپ کھڑے ہیں تو آپ نے اگر سنت کے مطابق کپڑے نہیں پہنے تو آپ شلوار کو یا پینٹ وغیرہ کو جین وغیرہ کو فولڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ایک سوال تو میرا یہ ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، یہ بھائی اگر آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو اگر آپ کو مطلب کوئی امام نہیں ہے، اگر آپ کو جماعت کروانی پڑ رہی ہے تو مقتدی کی نیت کرنے میں اور امام کی نیت کرنے میں کیا فرق ہے؟ مقتدی کیا نیت کرے اور امام کیا نیت کرتا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ جی نوید بھائی کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ایک تو کپڑوں کے حوالے سے، دوسرا سوال امامت کے حوالے سے. کپڑے تو سنت کے مطابق ہی پہننے چاہیے کہ پینٹ ہے یا شلوار ہے یا پاجامہ ہے تو نماز کے لیے اسے فولڈ نہیں کر سکتا. نماز کے لیے اگر فولڈ کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا. نماز کے علاوہ بھی فولڈ نہیں کر سکتا، اور نماز کے اندر یہ جو عمل ہے مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ، اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پہ سجدہ کروں اور نہ ہی کپڑے لپیٹوں اور نہ ہی بال لپیٹوں. صحیح. تو چونکہ یہ حدیث پاک میں کپڑے لپیٹنے سے منع کیا گیا ہے، کپڑوں کو فولڈ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس وجہ سے اگر نماز کے اندر کپڑے فولڈ کیے گئے تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی اور واجب الاعادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب اگر کسی کے کپڑے بڑے ہیں تو چاہیے تو یہ کہ وہ اپنے کپڑے کٹوا کر چھوٹے کر لے اور سنت کے مطابق کر لے. اگر نہیں کر سکتا تو کپڑے فولڈ نہیں کرے گا، کیونکہ کپڑے فولڈ کرے گا تو یہ مکروہ تحریمی ہوگا، اور اگر کپڑے فولڈ نہیں کرتا سیدھے رکھتا ہے تو یہ زیادہ سے زیادہ سنت کا خلاف ہوگا. صحیح. اور سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے نماز کے ثواب میں کمی ہوگی، لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی. صحیح. لیکن اگر مکروہ تحریمی کا ارتکاب کیا تو نماز واجب الاعادہ بھی ہو جائے گی اور ارتکاب کرنے والا بھی گناہ گار ہوگا. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ بعض اوقات ایسی صورت بن جاتی ہے کہ ہمیں امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو اب امام کی نیت اور پھر مقتدیوں کی نیت کس طرح کرے گا امامت کے حوالے سے؟ امامت کی بھی کوئی الگ سے نیت نہیں ہے اور مقتدیوں کی بھی کوئی الگ سے نیت نہیں ہے. نیت وہی ہے کہ جو مقتدی نیت کریں گے وہی نیت امام کرے گا، الگ سے ان کی کوئی نیت نہیں ہے. البتہ اگر مزید یہ نیت کرنا چاہتا ہے امام تو وہ یہ نیت کر سکتا ہے کہ میں اس قوم کا امام ہوں، لیکن اس نیت کے کرنے کی حاجت نہیں ہے. صحیح. اس نیت کے کرنے کی حاجت وہاں پر پڑتی ہے کہ جہاں پر اس کی ابتدا میں نماز پڑھنے والی عورتیں بھی ہیں. صحیح. اور ہمارے ہاں کے زمانے قدیم سے عورتیں جماعت میں شامل نہیں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے امامت کی نیت کرنے کی حاجت نہیں ہے. جی مزید کورس لیں گے. حضرت میرا یہ سوال ہے کہ جو ایک جگہ اگر مسجد کے لیے دے دی گئی ہے لیکن بعد میں پروگرام کینسل ہو گیا، دوسری جگہ اگر وہ مسجد بنانے کے لیے اگر جگہ مہیا ہو گئی یا خرچہ بھی کم ہے تو وہاں اگر مسجد بنا لیں تو پہلے جہاں کٹنگ ہوئی ہے مسجد کی تو وہ اپنے استعمال میں لا سکتا ہے بندہ یا پھر وہ مسجد کے نام پہ ہی رہے گی؟ پلیز اس کا ذرا تفصیلاً جواب دے دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کیا فرمائیں گے کہ جگہ جو لی کیا اس کو ہم تبدیل کر سکتے ہیں؟ اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی جگہ تھی، ٹھیک ہے، اور ارادہ تھا کہ یہاں پہ مسجد بنائیں گے. صحیح. بعض اوقات ہوتی ہے کسی کی وسیع زمین ہے، اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ یہ پلاٹ، یہ جگہ، اس کے اوپر میں مسجد بناؤں گا. تو اس ارادہ کرنے سے وہ جگہ مسجد نہیں ہو جاتی ہے اور نہ ہی مسجد کے لیے وقف ہو جاتی ہے. یہ ایک اچھی نیت ہے، ایک اچھا ارادہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے تو اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اگر بعد میں ذہن تبدیل ہو گیا کہ یہاں پہ بنانا مناسب نہیں ہے، کسی دوسری جگہ پر بنائیں، تو یہ جگہ چونکہ مسجد کے لیے وقف ہوئی نہیں ہے تو اس لیے اس جگہ کو بیچ کر یا اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ پر بھی مسجد بنائی جا سکتی ہے. صحیح. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر مسجد کے لیے جگہ وقف کر دی گئی
صحیح. تو مسجد کے لیے جگہ وقف کر دینے کی صورت میں پھر اس کو ترک کر دینا یا اس کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے. صحیح. تو اس لیے اس کو مسجد ہی کیا جائے گا. ہاں بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے لیکن وہ انتہائی صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے علماء سے پوچھنا ضروری ہے. لیکن اگر مسجد بن چکی ہے، نمازیں بھی ہو چکی ہیں، تو پھر کسی صورت میں وہ جگہ تبدیل نہیں ہو سکتی ہے. یہ تو یہ اس صورت میں تھی 2 صورتیں کہ جب اپنی جگہ تھی. صحیح. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگوں سے عطیات کیے ہیں. صحیح. اور جگہ لے لی ہے. صحیح. لیکن ابھی اس کے اوپر مسجد بنائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ارادہ ہو گیا کہ یہاں نہیں کسی دوسری جگہ پر بنا لیتے ہیں. صحیح. تو اب اگر اس کو وقف باقاعدہ نہیں کیا ہے تو یہ جگہ چندہ دینے والوں کی ملک پر باقی ہے، کیونکہ انہی کی رقم سے خریدی گئی ہے اور ابھی اس کو وقف نہیں کیا ہے تو اس لیے ان کی ملک پر باقی ہے. تو اب اس صورت میں چندہ دینے والوں سے پوچھا جائے گا، اجازت لی جائے گی کہ یہاں مسجد بنانے میں یہ مسائل آ رہے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس جگہ کو بیچ کر کسی دوسری جگہ مسجد بنا لیں یا دوسری جگہ خرید لیں. اگر چندہ دینے والوں کی طرف سے اجازت ہو جاتی ہے تو پھر اس صورت میں اس جگہ کو بھی بیچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ یاد رہے کہ اس صورت میں ہے کہ ابھی اس کو مسجد کیا نہیں تھا، اور اگر اس جگہ کو مسجد کر دیا گیا تو پھر چندہ دینے والے بھی اگر اجازت دیں تو اس کو نہ تبدیل کیا جا سکتا ہے نہ بیچا جا سکتا ہے. اچھا، یہاں پر میں جیسے ایک احتیاطی پہلو کے حوالے سے آپ سے پوچھوں گا. مسجد کی جو نیت ہے، مثال کے طور پہ ہمارا 1000 گز کا بنگلہ ہے، پلاٹ ہے، کچھ بھی ہے، تو وہاں کیا ہم احتیاط کریں گے؟ اسی طرح سے مارکیٹوں میں ہوتا ہے، بعضوں کا جو مارکیٹ کا مالک ہوتا ہے وہ لوگوں کے لیے جائے نماز بنا دیتا ہے کہ بھی لوگ یہاں نماز پڑھیں، لیکن جب وہ تبدیلی کرتا ہے تو لوگ اس پہ باتیں بناتے ہیں، یار یہ تو مسجد تھی، اس نے مسجد بیچ دی. تو کیا یہاں پر یہ ہے کہ ہم احتیاط والے جملے ادا کریں کہ بھئی ابھی مسجد نہیں ہے، صرف نماز پڑھنے کی اجازت ہے، یا کچھ اس طرح کا؟ کہ بعض اوقات اس میں مسائل تو ہوتے ہیں. دیکھیے، اس میں کسی کو نماز پڑھنے کے لیے اپنی جگہ پر اجازت دے دینا اس سے مسجد نہیں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے. جب تک کہ مالک اس کو مسجد کر نہ دے. ٹھیک ہے. تو مارکیٹس میں یا کسی شخص نے بھی یہ بولا کہ آپ میری اس جگہ پر نماز ادا کریں اور اس نے باقاعدہ مسجد اس کو نہیں کیا ہے، صحیح، تو اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے مسجد کر دی تھی. صحیح. اور جو اس طرح کی جگہیں ہوتی ہیں وہ عام طور پر جائے نماز سے ہی سے مشہور ہوتی ہیں. صحیح. جیسے مارکیٹ میں کسی نے اپنی دکان دے دی ہے، اب یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے مسجد کر دیا ہے. صحیح. ہاں، اس سے پوچھا جائے گا. اگر وہ جب یہ واضح کہہ رہا ہے کہ میں نے مسجد نہیں کی ہے، اور مالک بھی وہی ہے، کرنے کا اختیار بھی اسی کو تھا، اس نے نہیں کی ہے تو وہ نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر اس نے کر دی ہے، لوگوں کو یہ بولا کہ میں نے اس کو وقف کر دیا، میں نے اس کو مسجد کر دیا، اور لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، تو اس صورت میں رجوع نہیں ہو سکتا، مسجد ہو جائے گی. لیکن بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس نے جو اس کی جمیع صورتیں ہیں قبضے کی وہ بھی دے دی ہیں یا نہیں ہیں. اب جیسے فقہاء نے یہ فرمایا کہ اگر کسی نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت دے دی تو وہ مسجد نہیں ہو جائے گی. لیکن گھر کا دروازہ الگ سے کر دیا، اپنا دروازہ بالکل جدا کر دیا، اس جگہ کو بالکل الگ کر دیا اور لوگوں کو ایکسس دے دیا، اب لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، تو اس صورت میں مسجد ہو جائے گی. تو بہرحال ہم ہر جگہ کو یوں نہیں بولیں گے کہ یہ مسجد ہو چکی تھی. اصل دار و مدار تو وقف کرنے والے شخص کے اوپر ہے کہ جس کی یہ جگہ ہے اس نے اس کو مسجد کے لیے وقف کیا ہے یا نہیں کیا. ماشاءاللہ، بہت تفصیلی جواب مل گیا اس حوالے سے، اور مزید اس میں احتیاطی بھی کرنی چاہیے. جی، اگلی کال لیں گے. میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر نماز کے آگے کوئی گزر جاتا ہے تو نماز پڑھنے والے میں کوئی فرق آئے گا نماز میں یا نہیں آئے گا؟ جی نوید بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ نمازی کے آگے سے گزرا جاتا ہے تو اس نماز پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ نمازی کے آگے گزرنے سے نمازی کی نماز پر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نمازی کے آگے سے بغیر کسی سترے کے گزرنے والا گناہ گار ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو بھی آگے سے گزرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ سترہ اس کے نمازی کے آگے کچھ ہو اور سترے کے آگے سے ماورا سے گزرے. اور جو نمازی ہے اس کو بھی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جس جگہ پر وہ نماز پڑھ رہا ہے اگر وہاں پر اندیشہ ہے کہ لوگ یہاں سے گزریں گے
اور گزرنے کی صورت میں گناہگار ہو سکتے ہیں، تو اسے بھی چاہیے کہ اپنے آگے سترہ رکھے اور پھر نماز پڑھنا شروع کرے۔ سترے کے حوالے سے ارشاد فرمائے، لوگ آگے ٹوپی رکھ دیتے ہیں، رومال رکھ دیتے ہیں، اپنے پاس وہ بیگ ہوتا ہے تو بیگ رکھ دیتے ہیں، تو سترہ ہوتا کیا ہے؟ ٹوپی، رومال، بیگ وغیرہ تو سترہ نہیں بنے گا۔ سترہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز کے جو چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کے برابر موٹی ہو، یعنی چھوٹی انگلی کے برابر یہ موٹی ہو، اور ایک ہاتھ لمبی ہو۔ ایک ہاتھ سے مراد جو ہے شرعی گز ہے، جو کہ 18 انچ کا ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس کی جو لمبائی ہے کم از کم جو ہے 18 انچ ہو، اور اس کی موٹائی ایک چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ یہ چیز نمازی کے سامنے ہو، چاہے وہ لوہے کا پائپ ہو، چاہے وہ پلر ہو، چاہے وہ دیوار ہو، یا کوئی چھڑی گاڑ دی گئی ہو، تو جو بھی چیز نمازی کے سامنے ہو تو وہ چیز سترہ بن جائے گی۔ اگر اسے کم مقدار کی ہے تو وہ سترہ نہیں بنے گی۔ صحیح۔ اچھا، اس کا گڑا ہوا ہونا ضروری ہے یا وہ ایسی رکھ دی جائے تو سترہ بن جائے گی؟ گڑا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ نمازی کے سامنے سیدھی کھڑی بھی ہو۔ ٹھیک ہے۔ اگر وہ زمین پر لٹا دی گئی ہے تو بطور سترے کی کفایت نہیں کرے گی۔ جس مثال کے طور پہ چھڑی ہے زمین پر لٹا دی گئی ہے تو سترے کے طور پر کفایت نہیں کرے گی۔ اگر وہ نمازی کے سامنے کھڑی کر دی گئی ہے، کسی چیز کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہے یا زمین میں گاڑ دی گئی ہے تو وہ سترے کے طور پہ کفایت کر جائے گی۔ ٹھیک جی، اگلی کال لیں گے۔ میں حیدرآباد سے بول رہا ہوں، محمد الطاری۔ میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں بھائی کہ اپنے جمعے میں جو خطبہ ہوتا ہے نا، خطبہ کوئی پڑھاتا ہے، نماز کوئی پڑھاتا ہے، تو اس کی کیسا کرنا ہے؟ اس کا براہ کرم سے جواب عطا فرما دیجیے۔ جی نوید بھائی، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ خطبہ کسی نے پڑھا، نماز کسی نے پڑھائی، تو اس سے کیا جمعے کی نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ جمعے کی نماز پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا، جمعے کی نماز بہرحال ہو جائے گی، لیکن اولا یہ ہے کہ جس نے خطبہ پڑھایا ہے امامت بھی وہی کرے۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ جیسے سر وغیرہ ہے، داڑھی وغیرہ میں جو کلر کرتے ہیں، اس کے لیے کیا حکم شرعی؟ تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا فرمائیں گے؟ داڑھی میں یا سر کے بالوں پر مرد کے لیے اور عورت کے لیے بھی سر کے بالوں پر کالی مہندی یا ایسا کلر کہ جو کالے سے مشابہ ہو، ٹھیک ہے، تو ایسا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، ناجائز اور گناہ ہے۔ احادیث پاک میں اسے منع فرمایا۔ ٹھیک۔ اچھا، ایس ایم ایس یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کا اپنے کانوں میں بالیاں اور انگوٹھیاں پہننا، تو کیا اس سے نماز پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ تو زینت کی چیزیں ہیں جی، اور عورت کو زینت کا حکم دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر عورت پہنتی ہے تو اس کا پہننا بھی جائز ہے اور یہ پہن کر نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک ایس ایم ایس یہ ہے کہ مجھ پر کئی سالوں کی قربانی واجب ہے، جیسے علم آیا، برکت ملی اور سمجھ میں آیا، تو آپ کیا کریں گے؟ جتنے سال ان پر قربانی واجب تھی اور انہوں نے نہیں کی ہے، تو اس صورت میں ایک بکری کی قیمت جو ہے یہ صدقہ کر دیں۔ صحیح۔ تو اب ان قربانیوں کی جگہ پر کوئی قربانی نہیں کریں گے، صحیح، بلکہ ایک بکری کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کر دیں گے۔ صحیح۔ تو ان کی جو پچھلا واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں، کیونکہ وہ واجب تھا اور وقت پر انہوں نے ادا نہیں کیا ہے، تو اس سے توبہ کریں، اور اس کے ازالے کے لیے جتنی بھی ان کی قربانیاں رہ گئی ہیں تو ایک بکری کی قیمت ہر ایک قربانی کے بدلے میں صحیح صدقہ کریں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال لیں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ 40واں کیا 40 دن پہ ہی کرنا چاہیے یا اس سے پہلے 35 دن یا 36-37 دن پہ ہو سکتا ہے؟ کیا جس دن والے دن کرنا چاہیے یا پاک دن کو کرنا چاہیے؟ جی، 40ویں کے لیے 40واں دن ہونا ضروری نہیں ہے جی، یہ 40ویں دن سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے اور 40ویں دن کے بعد بھی کیا جا سکتا ہے۔ اصل مقصود مرحوم کو، مرنے والے کو ثواب پہنچانا ہے، اس کے لیے دن کی تخصیص ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں جفت اور طاق عدد کا تو کوئی معاملہ نہیں ہے؟ عوام جو ہے وہ اس کا جفت اور طاق کا خیال رکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے اتنی جمعراتیں درمیان میں نہیں آنی چاہیے اور جو طاق عدد نہیں آنا چاہیے، جفت نہیں آنا چاہیے، تو یہ مختلف اقوام کے مختلف رواج ہیں۔
صحیح. تو اب یہ ہے کہ جب تک ان رواج کو وہ واجب نہیں جانتے یا وہ ان کے رواج شریعت سے نہیں ٹکراتے تو عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر ان چیزوں کو واجب جانیں گے تو یہ ایک احکام شرع میں اضافہ کر دیں گے اور یہ بذات خود بدعت ہو جائے گا اور ناجائز ہو جائے گا. اور یوں ہی وہ ان کا جو رواج ہے شریعت سے نہیں ٹکراتا تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹکراتا ہے تو اسے لامحالہ منع کیا جائے گا. ماشاءاللہ نوید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمر میں مزید برکت عطا فرمائے. جی کال دیں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ بال پین کا جو سیاہی جو ہوتا ہے وہ ہاتھ میں لگنے سے نماز ہو جائے گی؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ جی بال پین کا سیاہی لگنے سے نماز ہو جائے گی. یہ سیاہی ایسی نہیں ہوتی ہے کہ جس سے جرم یعنی اس کی تہ جم جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر یہ لگی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی. حدیث شریف کے ناظرین سلسلہ ہوا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.